بہت بڑی بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے ان کے پیچھے، اہل سنت کے علماء کے پیچھے۔ میں نے فتویٰ دیا، وہ پوری دنیا میں چھپا، آج 2 سال کے قریب ہونے کو ہیں، ان طبقات میں سے کوئی ایک شخص بھی اس فتویٰ کو رد نہیں کر سکا، ایک کتابچہ بھی اس کی رد میں لکھ نہیں سکا۔ زبانیں کھولنا، زبان درازی کرنا آسان ہوتا ہے، گالی گلوچ دینا آسان ہوتا ہے، مگر 600 صفحات کے فتویٰ کے رد میں کوئی 16 صفحے کا رسالہ دلیل کے ساتھ رد کرنے والا نہیں لکھ سکا آج تک۔ پھر 2 سال کی میری ایفرٹس ہوئی، کانفرنسز ہوئی، شرق سے غرب تک پوری دنیا میں لیکچرز ہوئے، اس سے ایک تاثر ہو گیا، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے، میں آپ کو ایمانداری سے ایک راز کی بات بتا رہا ہوں۔ اس کے نتیجے یہ ہوئے کہ ان کو کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ فنڈ ملتے تھے ان دہشت گردوں کے حامیوں کو مغربی دنیا میں۔ میں نام ملک نہیں لے رہا، علل اطلاق کہہ رہا ہوں، مغربی دنیا میں۔ میں نے نیوز میں کہا ہے، آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، انٹرنیٹ پہ میرے انٹرویو ٹیبل ہیں، حکومتوں کو کہا ہے کہ آپ کروڑوں ڈالر اور پاؤنڈ ان لوگوں کو فنڈ دیتے ہیں دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے اور اعتدال پسندی کو لانے کے لیے، جو دہشت گردوں کے حامی ہیں، جو دہشت گردوں کے ساتھ نرم دل رکھتے ہیں، ان کو تحفظ دیتے ہیں، نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر عملاً نظریاتی طور پہ ان کے ساتھ ہے، ان کی آپ معاونت کرتے ہیں، یہ پورا فکر دنیا میں پھیلا تو کئی ملکوں سے، میں نام نہیں لے رہا، بڑے بڑے ملکوں سے پچھلے سال سے ان کے فنڈ سرکاری طور پہ بند کر دیے۔ میں نے کہا آپ انہیں فنڈ دے کر دہشت گردی کے نظریے کو الٹا تقویت دے رہے ہیں، فروغ دے رہے ہیں۔ انہوں نے دہشت گردی کا ماحول ہونے کے بعد روپ بدل لیا ہے، معتدل بن گئے اپنے آپ کو، مگر یہ وہی کتابیں پڑھتے ہیں، وہی عقیدہ، وہی نظریہ، وہی آئیڈیالوجی، وہی تھیالوجی، ان کے ساتھ نرم دل، اور کبھی نام لے کے ان مذمت نہیں کرتے یہ لوگ۔ انہوں نے روک دیے ان کے کئی ملکوں میں، ابھی 1 سال پہلے، اور یہ سخت تکلیف میں ہیں، اور اجلاس ہوئے، اور وہ اجلاس میں ملکوں کے نام نہیں لے رہا، باقاعدہ آفیشل کاروائی چھپی، ان کی بکس میں، ان کی آفیشل پروسیڈنگز میں آیا ہے، اور انہوں نے یہ پالیسی ریویو کرنی شروع کی کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں جن کو ہم فنڈ دیتے رہے ہیں۔ پارلیمنٹ میں بحثیں ہوئی کہ تم نے 20 25 30 سال ان لوگوں کو فنڈ دیے ہیں جنہوں نے دہشت گردوں، انتہا پسندوں کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے لوگ ہیں، کیا ملا تمہیں؟ اور اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کو فنڈ کی بات نہیں، وہ اہل سنت کی اکثریت جو خاموش ہے اور تصوف کے ماننے والے، صوفیاء کے پیروکار، یہ اصل لوگ ہیں۔ اگر ان کا اسلام ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کی تعلیمات کو اوپر لایا جائے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو سکتا ہے، رکاوٹ آ سکتی ہے۔ تو اہل سنت اور اہل تصوف کا ذکر آیا ہے امریکہ سے لے کے انگلینڈ، یورپ تک، آسٹریلیا تک کی سرکاری کتابوں میں اور ان کی آفیشل پروسیڈنگز میں کو کونسلیں بنی۔ پھر ان کے ساتھ اس سے ان کو تکلیف شروع ہوئی کہ میری کاوش کے نتیجے سے پورا سینیریو بدل رہا ہے، ان کا کھانا بند ہو رہا ہے، 25 30 سال سے ان کے فنڈ بند ہو رہے ہیں، یہ ننگے ہو رہے ہیں، ان کے چہرے سے نقاب الٹا ہے، اور اہل سنت کے اوپر اب سوچا جا رہا ہے کہ ان کے پاس اصل دین ہے اہل سنت کا، یہ اہل تصوف کے پاس اصل دین ہے، مگر ان کی آواز سنی نہیں جاتی۔ اکثریت سواد اعظم ہے 90%، مگر انہیں سنا نہیں جاتا، انتہا پسندوں کی آواز سنی جاتی ہے۔ جب ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہونے لگا تو انہوں نے سازش کی کہ جس شخص نے فتوے دے کر اور 2 سال پوری دنیا میں خطابات کر کے ہمیں ننگا کیا ہے اور ہمارے عزائم کو بے نقاب کیا اور ہمارا کھانا پینا اور رزق بند کرایا ہے، کفر کا رزق، اس کے خلاف فتوے کی بچھاڑ کرا کے اسے متنازع فی بنا دو۔ اس کے فتوے کا جواب تو نہیں دے سکتے مگر اس کے خلاف فتوے لگواؤ۔ اور دوسری سازش یہ ہوئی کہ یہ جو اہل سنت اور اہل تصوف کا، مشائخ کو ماننے والوں کا نام آ رہا ہے کہ یہ امن پسند ہے اور اصل اسلام ان کے پاس ہے، ان کو بھی انتہا پسندی میں جھونکو اور ایسے ایسے کام کرواؤ ان سے تاکہ یہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگے کہ یہ بھی انتہا پسند ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ یہ ساری کہانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ آنکھیں کھلی ہیں، نابینا لوگ ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے کیا سازش کار فرما ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کو بدنام کرنے کے لیے،
اصل عاشقان رسول کو اس کے اوپر انتہا پسندی کا تہمت اور ٹائٹل لگوانے کے لیے، اور امن پسند سنی اہل تصوف انہیں بھی دہشت گردوں کا ساتھی ان کے ساتھ ملانے کے لیے ان کو میدان میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، تاکہ ان کو یہ تاثر دی جائے کہ یہ بھی ایک ہی ہیں اور سارے کے سارے ایک ہیں، تاکہ یہ جو پاسا پلٹ رہا ہے، فکر بدل رہا ہے، تاکہ ان کے اوپر بھی چھاپ لگ جائے انتہا پسندی کی۔ اور اس کا پہلا ہدف ہماری میری ذات تھی، چونکہ یہ پوری بین الاقوامی اور مغربی فضا میرے فتوے اور خطابات سے بدلی، اور اس کے اثرات ورلڈ میں ہوئے، اور پھر لکھا جانے لگا، اور امریکہ کے ورلڈ ریلیجنز کی کتاب چھپی ہے ورلڈ ریلیجنز پر، فیلاڈلفیا کی، اس میں لکھا کہ ایک ماڈل آج کی صدی میں اسلام کا وہ ہے جس کا رہبر اسامہ بن لادن ہے، چھپی ہوئی آفیشل کتاب ہے مسلمانوں کی ورلڈ ریلیجنز کی اسلام پر، اور دوسرا ماڈل وہ ہے جو ڈاکٹر طاہر القادری کا فتویٰ ہے، یہ امن پسند ماڈل ہے اسلام کا۔ اس کی تکلیف ہوئی ان لوگوں کو کہ یہ جو اہل سنت کے تصور اسلام کو امن پسند بنایا جا رہا ہے اور تنہا ہم دہشت گرد اور انتہا پسند بن رہے ہیں، اس سے ہم اپنے آپ کو تنہائی سے نکالیں اور ان اہل سنت کو اور صوفیاء کے ماننے والوں کو سے ایسے کام کروائیں، ایسی طریقیں چلوائیں، ایسے فتوے نعرے لگوائیں کہ یہ بھی دہشت گرد تصور ہو۔ تو آپ انٹرنیٹ پہ جائیں، آپ کو ایک مولوی صاحب نظر آئیں گے، ایک مفتی صاحب گجرات میں، وہ کھڑے تقریر کر رہے ہیں کہ اگر اس کو سزا ہو گئی تو کوئی جج نہیں بچے گا، ساروں کو اڑا کے رکھ دیں گے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے، نہ کسی لیڈر کو قتل کر دیں گے، یوں کر دیں گے، اڑا دیں گے۔ ایسی تقریریں کروا کے ان بے وقوفوں، بے عقلوں، بے شعوروں کے منہ سے وہ اہل سنت کے اوپر ایک تہمت انتہا پسندی کی لگوانا چاہتے ہیں، دہشت گردی کی، کہ یہ بھی وہی کچھ ہے، کہ اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبے۔ ان کے اوپر اب کیوں باتیں ہونے لگی ہیں کہ اصل اسلام، امن پسند اسلام تو اہل سنت کا ہے، اہل تصوف کا ہے، صوفیاء کے ماننے والے، میلاد کے ماننے والے، اولیاء کے ماننے والے، چونکہ ان میں کبھی کوئی دہشت گرد نہیں ہوا تھا۔ اب یہ ان کے پیچھے پیسے لگے، ان کے پیچھے ساز باز ہے، اور سارے مولویوں کو پکڑ کے وہ، اور عوام الناس کو کچھ پتہ ہی نہیں، وہ سادہ ہے، وہ عشق رسول کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں بیچارے، ناموس رسالت کے نعرے میں پھنس جاتے ہیں، عشق رسول کے عنوان میں پھنس جاتے ہیں، تو عوام الناس کو نہیں پتہ ہوتا۔ اس سازش کو بے نقاب کرنے اور مسلک اہل سنت والجماعت کو ایسے بے شعور اور نابینا قسم کے لوگوں سے اور بے حکمت لوگوں کی نادانی سے، جس سے اہل سنت پر دہشت گردی، انتہا پسندی کا دھبا لگے، بچانے کی ضرورت ہے، اور یہ کردار علماء کو ادا کرنا ہوگا۔ آپ سمجھیں ان حقائق کو۔